رات کی طرح جب زیادہ رات گزری تو ان کی آنکھ لگ گئی، سارے گھر والوں کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کا لگنا تھا تو نیند میں کیا دیکھتا ہے کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار تشریف لائے تو اس کی تو قسمت کی معراج ہو گئی، اس کا مقدر جاگ گیا، یہ تو سو گیا لیکن اس کا مقدر جاگ گیا۔ جب دیکھا سرکار تشریف لائے ہیں، انہوں نے کہا تم سب لوگ بھوکے ہو، پریشان ہو، جب صبح کو تمہاری آنکھ کھلے تو ایک مجوسی شخص ہے، وہ رہتا ہے اس محلے میں رہتا ہے، اس کے پاس جانا اور وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہاری امداد کرے گا۔ اب صبح کو ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہی خواب دھیان آتا ہے کہ سرکار تشریف لائے، ابھی جانے لگے لیکن جاتے جاتے رک گئے، کہنے لگے کہ میں وہاں پر پہنچ کر جواب کیا دوں گا، وہاں پر جا کر کہوں گا کیا؟ وہ پوچھے گا، دلیل مانگے گا، میں کہوں گا میری مدد کر دو، انہوں نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ سرکار نے کی تمہیں بھیجا؟ یہ لوٹ آئے۔ شام کو پھر سوئے درود پاک پڑھ کے پھر شام کو تشریف لاتے ہیں، ہم سب کے آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مشد کوئی کیوں نہیں گئے، تم اتنے پریشان حالوں میں نے تمہیں بھیجا تھا، کیوں رک گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اگر وہ یہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آخرکار سرکار نے ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر وہ کہے کہ واقعی تمہیں نبی نے بھیجا ہے تو کوئی دلیل ہے، کوئی ایسی بات ہے میں مان جاؤں؟ تو میرے آقا نے کان میں آواز دی اور پاس بلایا، پاس بلانے کے بعد میں کان میں کہا اس سے جا کر یہ کہہ دینا جو تمہارے لیے شام دعا کی گئی تھی اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اب یہ چلے گیا، بڑی خوشی کے ساتھ صبح ہوا، مجوسی کے پاس پہنچا، ادھر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجوسی بھی کیا تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بہت رئیس اعظم تھا، بہت مالدار تھا، لیکن یہ جھجک رہا تھا، شرما رہا تھا کہ کیسے کہوں گا۔ آخرکار مجوسی نے آواز دیا، مجوسی بتاؤ۔ اس سے وہی مجوسی بولا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے نبی نے بھیجا ہے، اور جیسے کہ کہا کہ میں مدد کے واسطے آیا ہوں، اور کہنے کے بعد میں کان میں جا کر کیا کہا؟ کان میں جا کر کہا کہ جو تمہارے لیے شام دعا کی گئی تھی اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، ابھی مسکرا رہے ہیں، یہ کام سب لوگ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مسکرا سبحان اللہ۔ تو کیا کہا کہ نبی نے یہ کہا میرے کان میں آ کر جو میں نے تمہارے کان میں، یعنی جو تمہارے لیے دعا کی گئی تھی اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے۔ جیسے کان میں کہا ادھر سننا تھا، مجوسی نے دوسرا سوال نہیں کیا بلکہ زبان سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھا، پھر دوبارہ جو اس کے اور جو خادم تھے، جو نوکر تھے، انہوں نے کہا میں تمہارا مالک ہوں، اگر تم چاہو تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ سکتے ہو، ورنہ کوئی دباؤ نہیں ہے، ایسے بھی کام کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ہماری مزدوری تم دیتے ہو، دیکھ بھال تم کرتے ہو۔ جب مالک نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جتنے نوکر تھے سب ایک زبان ہو کر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کے دو بچے تھے، انہوں نے اور بیوی نے پاس بلا کر کہا کہ تم چاہو الگ رہ سکتی ہو کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم چاہو کلمہ بھی پڑھ سکتی ہو اور چاہے الگ بھی رہ سکتی، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ تو اس کے دونوں بچوں نے، اس کی بیوی نے اور کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہ کہہ رہا میں اپنے مدد کے لیے آیا ہوں، یہاں تو کیا لگاتار کلمہ ہی پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی میں اپنے خاطر آیا ہوں، میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے 2-3 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا، اور یہ جو ہے
میں نے اسے بتایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے کو بتایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، میاں بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، سارے نوکروں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آخرکار میں آیا اس کے بعد کوئی مدد کا کوئی ذکر نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، موسی سے بولے یہ کون سی ایسی بات تھی میں نے تمہارے کان میں کہی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ رب نے تمہاری دعا قبول فرمانی ہے، وہ دعا کون سی تھی؟ وہ کون سی دعا تم نے مانگی تھی کہ جیسے میں نے تمہارے کان میں کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا، سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ میرے بچے دیکھ رہی ہوں، میں نے اپنے دونوں بچوں کی شادی کی تھی، میں اتنا بڑا پیسے والا تھا، میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا تھا، پورے شہر کو بہت تگڑا میں نے انتظام کیا تھا، دونوں بچوں کی ایک ساتھ میں نے شادی کی تھی، لیکن سب کو کھلایا۔ اور جو آلے رسول تھے، میرے پڑوسی تھے، جو سرکار کا گھرانہ تھا، ان کے شوہر نہیں ہے، یعنی ان بچیوں کے باپ نہیں ہے، وہ یتیم بچی تھی، میرے پڑوس میں تھی، میں نے ان کی دعوت نہیں کی، میں نے ان 3 بچیوں کی دعوت نہیں کی۔ تو میرے دل پر یہ اثر ہوا کہ میرے اتنا بڑا صدمہ لگا کہ میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، بڑے سے بڑے پیسے والے کو میں نے کھانا کھلایا، اچھے اچھے انسان کو، پورے گاؤں کو، شہر کو میں نے کھانا کھلا دیا ہے، لیکن میرے ہی پڑوس میں میرے پڑوسی سرکار کی آل سے ہے، سرکار کے گھرانے سے ہے، ان کی بچیاں کہہ رہی تھی اے ماں ہمارے نانا جان تو وہ ہے جو پوری کائنات کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ہمارا گھرانہ تو وہ ہے لوگ کیا پورے خاندان کی مدد کرتے ہیں، ہمارا نانا جان تو وہ تھے جو پورے گھروں کی مدد کرتے تھے، لیکن ہمارا پڑوسی ایسا ہے اس نے پورے شہر کو کھلایا ہے لیکن ہماری دعوت نہیں کی ہے، اس نے ہمیں نہیں پوچھا۔ وہ بچے ذکر کر رہے تھے، جب مجھے پتا چلا تو میں رات میں مغرب کے بعد فوراً پہنچ گیا، میں نے دستک دی، دستک دینے کے بعد میں اندر سے آواز آئی کون ہو؟ انہیں کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں نے تمہاری کیا ہے، وہ فوراً معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا لیکن تمہیں بھول گیا، مجھے معافی دے دو، مجھے معاف کر دو، یہ کھانا ہے، یہ روٹی ہے، یہ پیسہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ارے ہم تو ایسے کے گھرانے سے ہیں جو پوری کائنات کو کھانا تو کھلاتا ہے لیکن اپنے شکم سے وہ پتھر باندھ لیا کرتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ، ہمیں کار کچھ ایسا خود بھیگتے اور خود کہے منتا کا بنا ہو۔ بولے ہم تو اس گھرانے سے ہیں، ہم تو اس گھرانے سے ہیں۔ کہا تم نے مجھے معاف نہیں کیا، بولے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے لیکن ہم تمہارا کھانا ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، اسے تم واپس لے جاؤ، لیکن ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جب یہ باہر کو آ رہا تھا تو ان گھر والوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی اے مولا جب یہ پچھتاوا ہو گیا، جب یہ شرمندہ ہو گیا تو مولا اتنا کرم اور فرما دے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا کر دی تھی، میں چلا آیا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میری دعا وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جب تم نے کان میں آ کر بتایا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے تو مجھے پتا چل گیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا۔ بولے یہ واقعہ تھا، بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ، بولے یہ واقعہ تھا، بولے ہاں میں نے جب سرکار نے بتا دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے تو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آخرکار تو غوث اعظم تمہیں بتا رہا تھا، غوث اعظم جیسا انسان کیا توبہ کر رہا ہے اور ہم جیسا انسان نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، عبادت چھوٹے کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کو نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ارے تم نے کبھی یہ سوچ کر دیکھا کہ جانے کے بعد میں ہوگا کیا؟ ہمیں اللہ نے بھیجا اور یہ تاکید کر کے بھیجا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ سارے کام کرتے ہیں
سارے کام کیا کرتے ہیں لیکن نماز ہی نہیں پڑھا کرتے. دیکھ کتنا بڑا نمازی ہو